صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی بعض الایام فقال لي يا فاطمة إني لا أجد في بدني ضعفا فقلت له اذكر بالله يا بدن من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني وغطني به قالت فاطمة سلام الله عليها فأتيته بالكساء وغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلالى نورا كأنه البدر في ليلته تمامه وكماله اللهم صل على محمد وآل محمد قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل فقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك نائم تحت الكساء فأقبل ناصرنا والكساء وقال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء فقال له نعم قد أذنت لك فدخل ناصر عليه السلام معهم تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل فقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم أبا ولدك نائم تحت الكساء فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت هذا الكساء فقال له نعم قد أذنت لك يا حسين فدخل معهم الحسين تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فاطمة عليه السلام فما كانت إلا ساعة وإذا بأبي الحسن علي عليه السلام قد أقبل فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية عقب ابن رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم وما لديك نائم تحت الكساء فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء فقال السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء فقال له نعم قد أذنت لك فدخل علي معهم تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد قالت فاطمة سلام الله عليها ثم أقبلت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا أبتا السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء فقال له نعم قد أذنت لك فدخلت معهم تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فاطمة فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء قال الله اعلم يا ملائكته وسكان السماوات وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد قال جبريل يا رب ومن تحت الكساء قال الله تعالى هم أهل بيت النبوة وما دين الرسالة وهم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد
وأقبلنا بالكساء فقال السلام عليك يا من اختاره الله إن الله عز وجل يقرئك السلام ويقصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء نقليا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل مكة هذا الكساء فهل تأذن لي أنت يا رسول الله أن أدخل معكم فقال قد أذنت لك فدخل جبرائيل معهم تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد. قال إن الله عز وجل قد دعا إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تعالى فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر قبرنا هذا في محفل بمحافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وعفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. اللهم صل على محمد وآل قال محمد. عليه السلام إذا والله يفزنا وسعدنا وكذلك شيئتنا فاز وسعد رب الكعبة فقال رسول الله والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا وفيه مهموم إلا وفرج الله همه ولا مأموم إلا وكشف الله همه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود لا إله إلا بحق علي وأنت الأعلى لا إله إلا بحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض لا إله إلا بحق الحسن وأنت المحسن لا إله إلا بحق الحسين وأنت خاتم الإحسان لا إله إلا وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. جب ظلم و ستم کی دنیا نے اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا اسلام کا پرچم لہرانے سرور نے مدینہ چھوڑ دیا جب ظلم و ستم کی دنیا نے اللہ سے ڈرنا چھوڑ ہم شکل نبی بندے علی کیا خوب عزا تو نے دی ہے ہم شکل نبی بندے علی کیا خوب عزا تو نے دی ہے آواز عزا سن کر ورنے
سیتے پیمبر کا لاشا تازیس جناب بانوں نے سائے میں بھی رہنا چھوڑ دیا جب ظلم و ستم کی دنیا نے اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا عباس چلے دریا کی طرف جب مشق لیے وادی دنم عباس چلے دریا کی طرف جب مشق لیے وادی دنم امید کا دامن تامے ہوئے بچوں نے مچلنا چھوڑ دیا جب ظلم و ستم کی دنیا نے اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا حرم کی صدا جس دم گونجی شبیر کی نصرت کی خاطر حرم کی صدا جس دم گونجی شبیر کی نصرت کے خاطر ایک ننھے مجاہد نے اس دم گہوارے میں رہنا چھوڑ دیا جب ظلم و ستم کی دنیا نے اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا صلوات محمد والے محمد زخمی جرن میں فاطمہ کا گل بدن ہوا اور پرز پرز تن میں لباس کہن ہوا خش پوش ذوالجناح پہ شاہ زمن ہوا دست علم سے چاک نبی کا کفن ہوا زخموں کے منہ سے خون کے دریا ابل پڑے سرنگ کے قبر سے شاہ مردان نکل پڑے مظلوم کہتا جاتا تھا میں بے گناہ مارو نہ مجھ کو سمتے رسالت بنا تم لوگوں کی خدا کی قسم خیر خواہ اس قول پر خدا تمہیں رکھتا گواہ کچھ رہنا آتا تھا نہ کسی نابکار کو شمشیر مارتے تھے غریب الدیار کو شمشیر مارتے تھے غریب الدیار کو نیزہ لگا جو سینے پہ تھرا کے رہ گئے بیٹا جو تیر ماتھے پہ یورا کے رہ گئے گرنے لگے تو ہاتھوں کو لٹکا کے رہ گئے شکر خدا زبان سے
حد کے غشایا حسین کو پر دیکھیو ہوا شہنشاہ نے کے سجدے میں سر جھکا دیا ہاتھوں کو ٹیکے سجدے میں سر جھکا دیا ہاتھوں کو ٹیکے پانی وہ مانگتے ہیں پلاتا نہیں کوئی اس درد کو خیال میں لاتا نہیں کوئی کیا خیر ہے کہ پاس بھی آتا نہیں کوئی سینے سے بے حیا کو اٹھاتا نہیں کوئی اماں تمہاری بیٹے ہیں بلاتی ہے وہ بیٹے سے لپٹتے ہیں گھوڑے چھڑاتی ہے وہ بیٹے سے لپٹتی ہے گھوڑے چھڑاتی ہے زینب نے بال کھول کو رنگ کو قدم بڑھا سردانیہ بھی ساتھ چلے گردنے جھکا زینب پکاری ہائے میرے بھائی جان بھیا پکار لو یہ بہن کے طرف کو بھیجو کسے تلاش کو سب میرے آگے بہن کے ڈھونڈتے اے تم کدھر گئے آگے بہن کے ڈھونڈتے اے تم کدھر گئے آ کر تڑپ کے حضرت زینب کو دی ندا ایک دن وہ تھا کہ خواب میں تالے ہوئے رسا جنت سے آئی لونڈی کے گھر اشرف النساء سرگودا اور پھول نے بھرنے کی دی دعا عاشق جو پایا مجھ کو چاہے باش خیر کا دکھلا دیا جمال جناب حسین کا دکھلا دیا جمال جناب حسین کا زینب پکاریا ہو گلے سے لگاؤں میں آؤ جبی پہ خواہ ملونت بڑھاؤں میں ماں نے دلہن بنایا تھا بیوہ بناؤں میں مانگو دعا زمین پٹے اور سماؤں میں آئے بچھڑ کے گور کنارے گئے حسین جیتے رہے میں رونے کو مارے گئے حسین جیتے رہے میں رونے کو مارے گئے حسین اللهم صل على محمد وآل محمد سلامت امام زمانہ بابا سے بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم آپ حضرات کا اجتماع ہے مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں مرحوم مغفور شہید شیخ باقر الدین اور آیت اللہ محمد تقی مصباح یزدی کی روح کو حساب
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. استعيذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويملك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بهداية علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. لله الذي جعلنا من الباكين على سيد الشهداء وأولاده وأصحابه أجمعين. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على عبد الله ورسوله وحبيبه ونجيبه وحافظ سره ومبلغ رسالاته مولانا ومولى الكونين جد الحسنين الذي سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل وعلى محمد. أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المكرمين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. دعاؤں کی قبولیت کے لیے، نئے توفیقات میں اضافے کے لیے، دلوں کی بیداری کے لیے، نفسوں کی طہارت کے لیے، آنکھوں میں نورانیت کے اضافے کے لیے، مومنین جو بیمار ہیں ان کی شفا کے لیے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کے دور ہونے کے لیے، ہم سب کو حج و زیارت سے مشرف ہونے کے لیے، حجت آخر کی سلامتی اور ان کے ظہور میں تعجیل کے لیے بآوت بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. علی کے لعل سے کل کائنات لے جائے، علی کے لعل سے کل کائنات لے جائے، در حسین سے آ کر نجات لے جائے. علی کے لعل سے کل کائنات لے جائے، در حسین سے آ کر نجات لے جائے. جناب حر نے بتایا یہ روز عاشورا، جناب حر نے بتایا یہ روز عاشورا، جو مر رہا ہو یہاں سے حیات لے جائے. محمد وآل اللهم صل على محمد وآل محمد. دو بزرگ علماء کے لیے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے. ایک شیخ شہید باقر النمر اور کل ہی ایک بہت بڑے فلسفی اور بزرگ عالم دین آیت اللہ مصباح یزدی کا انتقال ہوا، تو میں منتظمین مجلس کی اجازت سے ان کا نام بھی آج اضافہ کرنا چاہوں گا. تو بہرحال ایک عالم نے راہ حسین پر چل کے شہادت کو اپنا لیا اور ایک بزرگ عالم دین نے راہ حسن پر عمل کر کے اپنے قلم کے ذریعے سے دین اسلام کی نشر و اشاعت کی. شیخ باقر النمر نے حسین کے راستے کو اپنایا تو شہادت کو گلے سے لگا لیا. آیت اللہ مصباح یزدی نے راہ حسن مجتبی پر چل کے اپنے قلم کے ذریعے سے
اپنے قلم کی نوک کو ہتھیار بنا کر کفر کا مقابلہ کیا۔ بہرحال آیت اللہ مصباح یزدی کا یہ جو سانحہ پیش آیا ان کے انتقال کا، بہت بڑا خلا ہے جسے ہم جیسے نادان طالب علم نہیں سمجھ پاتے کہ وہ کتنی بزرگ ہستی تھی۔ تو عالم تشیع کے لیے ایک بہت بڑے مفکر کا نقصان ہوا ہے، ان کا خلا پر ہونا بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ اب دونوں کو اگر ہم دیکھیں گے تو دونوں نے نظام مرجعیت اور نظام ولایت فقیہ کا دفاع کیا ہے۔ شیخ باقر النبر نے اپنی تقاریر کے ذریعے سے اور آیت اللہ مصباح یزدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قلم کے ذریعے سے مقام معظم رہبری کے لیے آیت اللہ خامنائی کے لیے، آیت اللہ سیستانی کے لیے، یہ دونوں بزرگوار بہت بڑی طاقت تھے۔ یقیناً ان کے لیے ایک دھکا ہے اور افسوس کا مقام ہے۔ تو شیخ باقر النبر، مختصر سی تاریخ میرے چھوٹے اور کم سن بچوں کے لیے، 21 جون 1959 میں 1959 21 جون 1959 میں آپ کی ولادت ہوئی، اور شہادت کا تو آپ کو معلوم ہی ہے 2 جنوری 2016۔ تو انہوں نے ابتدائی تعلیم خود اپنے ہی وطن جو قطیف اور العوامیہ کے نام سے مشہور ہے، سعودی عربیہ کی حکومت میں یہ سب سے زیادہ شیعوں کا قیام انہی کے بستی میں ہے، یعنی جو قطیف اور العوامیہ جیسے بڑے شہر ہیں وہیں پر زیادہ شیعہ نشین حضرات ہیں، اور سب سے زیادہ ظلم بھی وہیں پر ہو رہا ہے آج بھی، اور انہوں نے بھی وہ ظلم کو دیکھ کر ہی آواز بلند کی تو ان کو اپنی شہادت پیش کرنی پڑی۔ حالانکہ ان کی شہادت کی قربانی رائے گاہ نہیں گئی۔ اس وقت انہوں نے وہابیت اور سعودی عربیہ کی حکومت کے خلاف احتجاج کیا، قیام کیا، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مومنین نے ان کا ساتھ دیا تھا۔ اسی جرم میں ان کو کئی مرتبہ، سب سے پہلی بار 2006 میں ان کو جیل میں جانا پڑا، پھر اس کے بعد بیل پر رہا ہوتے تھے، پھر دوبارہ جانا پڑتا تھا، یہاں تک کہ 2015 میں قطعی فیصلہ سنا دیا گیا سزائے موت کا پھانسی کے ذریعے سے، اور اعدام با شمشیر یعنی تلوار کے ذریعے سے ان کی گردن اڑا دینے کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ تو بہرحال 1989 میں یہ ایران آتے ہیں، تہران میں حضرت قائم نامی مدرسے میں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ 10 سال وہاں علوم دین حاصل کرنے کے بعد پھر سوریا چلے جاتے ہیں، وہاں پر بھی کافی بزرگ اساتذہ سے علم حاصل کرتے ہیں، اور خود اس لائق بن جاتے ہیں کہ یہ مدرس یعنی تدریس کے فرائض انجام دے سکے، یعنی خود ایک آفیشیلی ٹیچر کے طور پر معین کیے گئے تھے سوریا میں بھی، پھر دوبارہ تہران آئے ایران میں، تو وہاں پر بھی یہ تدریس کرتے رہے۔ اس کے بعد یہ 2005 میں اپنے وطن واپس، اپنی زائشگاہ یعنی پیدائشی وطن، آبائی وطن پہنچے، تو وہاں پہ اپنے قیام کا سلسلہ شروع کیا، اور وہاں پر بھی ایک مدرسہ انہوں نے قائم کیا جس کا نام ہمارے وقت کے امام زمانہ عجل مدرسۃ القائم کے نام سے انہوں نے مدرسے کی بنیاد رکھی۔
تو سب سے پہلے جو انہوں نے تقریر کی تھی بہت بڑے مجمع کے سامنے، بہت بڑے پریس کانفرنس کی شکل میں بہت سارے میڈیا کے درمیان، تو اس میں سعودی عربیہ کو للکارا تھا اور یہ کہا تھا کہ تم لوگ ہم لوگوں کے اوپر ظلم اس وجہ سے کر رہے ہو کہ ہم شیعہ ہیں، ایران کے فالو کرنے والے ہیں، اگر تم میں دم ہے، مرد ہو تو ایران پر حملہ کر کے بتاؤ، ہے نا۔ 30 سال سے امریکہ جیسے سپر پاور ملک نے حملہ نہیں کیا تو پھر ان کے پٹھو سعودی عربیہ کیا ایران پر حملہ کرے گا؟ تو جرأت سے قاطعانہ انداز میں یہ کہا اور پھر اپنے حقوق کا مطالبہ کیا، اس لیے کہ سب سے خراب سڑکیں وہیں پر ہیں جہاں شیعہ نشین ہیں، سب سے زیادہ فیسلٹیز جو اس وقت کی ہونی چاہیے اس کے اعتبار سے اگر دیکھیں گے تو سب سے زیادہ مصیبت اور آفتیں انہی علاقے میں، نہ صحیح سے بجلی کا انتظام، جان بوجھ کر کے یہ شیعہ ہیں، ان کا جرم صرف اور صرف شیعہ ہونا اور محب حیدر کرار ہونا۔ تو اس کا یہ بار بار مطالبہ کرتے رہے اور یہ بار بار للکارتے تھے کہ یا تم میں خود کسی ایسے مرد کو پیدا کرو کہ جو خامنائی کی طرح حکومت کو چلا سکے، یا پھر حکومت اگر تم نہیں چلا سکتے تو خامنائی کے لیڈرشپ میں آ جاؤ۔ یہ ان کا کہنا تھا کہ بہرحال ان کو گرفتار کر لیا جاتا تھا لیکن کبھی کسی سے ان کو ڈر نہیں ہوا، خوف نہیں ہوا، یعنی جو کربلا کے راستے پر چلتا ہے اس کے یہاں خوف کوئی معنی نہیں رکھتا، ہے نا۔ تو راہ شہادت کو جب انہوں نے اپنا لیا ہے، قبول کر لیا ہے، تو ڈر کس بات کا، ہے نا۔ تو بہت ہی جرأت کے ساتھ یہ آیت اللہ خامنئی کی حمایت میں آواز بلند کرتے تھے اور نظام مرجعیت کے حمایت میں بہت ساری تقاریر انہوں نے کی ہیں کہ یہ دشمنوں سے دیکھا نہیں گیا، ہے نا۔ آج لوگ آسانی سے علماء پر انگلی اٹھا دیتے ہیں، مجتہدین کے اوپر انگلی اٹھا دیتے ہیں۔ دیکھیے میں ایک مثال، پرسوں میں ایک تقریر سن رہا تھا ہمارے استاد محترم مولانا وسیع حسن خان صاحب کی، انہوں نے اپنا گزرا ہوا ایک واقعہ سنایا، میں نتیجہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہماری قوم میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں ڈاکٹر کے پاس گیا دوائی لینے کے لیے، میں شوگر کا پیشنٹ ہوں، تو شوگر کی دوا کے ساتھ ساتھ انہوں نے بلڈ پریشر کی بھی ایک ٹیبلٹ دے دی۔ اب میں ڈاکٹر کے لکھے ہوئے نسخے کو لے کر میڈیکل میں گیا تو میڈیکل کا جو فارمیسسٹ تھا وہ بھی اتفاق سے شیعہ تھا، جیسے ہی اس نے دیکھا، او مولانا آپ کو صرف شوگر کا ٹیبلٹ لینا چاہیے اور یہ بلڈ پریشر کا ٹیبلٹ نہیں لینا چاہیے۔ صحیح کہا، مجھے تو نہیں معلوم، ڈاکٹر نے جو دیا ہے وہ میں لے کر آیا ہوں۔ وہ فارمیسسٹ ہے، اس کا کام کیا ہے؟ صرف دوا اٹھا کے دینا، انگلی اٹھانا اس کا کام نہیں ہے، اعتراض کرنا اس کا کام نہیں تھا، اس لیے کہ اس سے بڑے ایکسپرٹ نے دیا ہے۔ صحیح، وہ تو ایک معمولی دوائی پرچی دیکھ کے دوا دینا اس کا کام ہے۔ تو کہا کہ یہ آپ کو ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کو دے دیا گیا ہے، کہا اس پر ٹک لگا دو، باقی دوا مجھے دے دو۔ تو وہ دوائی لے کر آئے اور جہاں پر ان کا قیام تھا حیدرآباد میں، تو انہی کے اپارٹمنٹ میں اوپر ایک اور بڑے ڈاکٹر رہتے تھے۔ ان سے پوچھا کہ دیکھو ڈاکٹر نے، میں شوگر کا پیشنٹ کو بتایا تو مجھے یہ دوا دی ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے بھی MBBS والے ڈاکٹر تھے، تو انہوں نے بھی کہا کہ ہاں یہ دوا بھی آپ کو ساتھ میں لینا چاہیے۔ صحیح، اب کرے تو کیا کرے آدمی، ہے نا۔ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ آپ کو صرف شوگر کی دوا لینا چاہیے اور ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ آپ کو یہ BP کی بھی ٹیبلٹ کھانی چاہیے۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ اب چونکہ میں 2-4 دن کے لیے حیدرآباد گیا ہوا تھا، اس کے بعد مجھے لکھنؤ جانا ہوا، تو وہاں بھی ہمارے ایک مرد مومن شیعہ ڈاکٹر تھے، MBBS اور MD، جو اس سے بڑا ڈاکٹر ہوتا ہے، MBBS سے بڑا ڈاکٹر۔ تو میں وہاں گیا، ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا جو ٹوکن وغیرہ کی جگہ پر،
تو ایک آدمی نے مجھے پہچان لیا، کہا ارے مولانا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہا بس مجھے ایسے ہی بتانا نہیں تھا، یہ پرچی لے کر آیا ہوں، مجھے یہ دوا لینا ہے یا نہیں معلوم کرنا ہے ڈاکٹر صاحب سے، بڑے ڈاکٹر صاحب ہیں۔ کہا اچھا آئیے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ گئے ڈاکٹر کے پاس تو دیکھا تو بغیر اس کے کہ یہ کچھ کہتے ڈاکٹر صاحب نے خود کہا کہ آپ بی پی والی بھی ٹیبلٹ کھاتے ہیں یا نہیں، ہے نا، جو بڑا ڈاکٹر ہے وہ جانتا ہے۔ تو انہوں نے کہا میں آیا ہوں اسی لیے، مجھے ڈاکٹر صاحب نے لکھ کے دیا تھا، فارمیسسٹ نے مجھ سے کہا کہ یہ آپ کو لینے کی ضرورت نہیں ہے، بی پی آپ کو ہے نہیں۔ تب اس بڑے ڈاکٹر نے بتایا کہ ہاں آپ کو بی پی نہیں ہے، شوگر کے ساتھ اس ٹیبلٹ کو اس لیے دیا جاتا ہے کہ شوگر کی ٹیبلٹ کھانے کے بعد اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے، سائیڈ ایفیکٹ سے بچنے کے لیے بی پی کی گولی لکھی جاتی ہے، لہذا اس کا بھی لینا ضروری ہے۔ تو آج ہماری قوم کا بھی یہی حال ہے، جو مجتہد 1001 رکعت نماز کے مسئلے کو بیان کرنے کے لیے 4000 حدیث کا مطالعہ کر کے فتویٰ دیتا ہے، تو ہم جیسا ایک نادان فارمیسسٹ یہ کہتا ہے کہ خامنائی نے یہ کیسے کہہ دیا، ہے نا، سیستانی نے یہ کیسے کہہ دیا، کیسے انہوں نے یہ فتویٰ دے دیا۔ ارے جو بزرگ ہے، جو اسپیشلسٹ ہے، وہ بہتر جانتا ہے، جو قوم کی بھلائی میں ہوگا وہ کام وہ کرے گا۔ لیکن افسوس ہمارا یہ ہے کہ ہم ایسے کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں جو خود کو عالم دین کہتا ہے، عالم نما یا خطیب نما۔ خود میں خطیب اور عالم کی بات نہیں کر رہا ہوں، خطیب نما اور عالم نما یعنی وہ آدمی جو رات بھر گپے لگاتا ہے اور صبح کی نماز قضا کرتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کر ہم دو چار باتوں کو کیا سن لیتے ہیں کہ ایک مجتہد کے اوپر بھی ہم انگلی اٹھا دیتے ہیں، ایک مرجع تقلید کے اوپر بھی ہم انگلی اٹھا دیتے ہیں۔ جناب اکبر الہ آبادی نے بہترین 4 مصرے کہے کہ زمانہ کتنا بدل گیا ہے، کسی کا اب احترام کیا ہے۔ بہت توجہ میرے عزیزو، زمانہ کتنا بدل گیا ہے، کسی کا اب احترام کیا ہے۔ زمانہ کتنا بدل گیا ہے، کسی کا اب احترام کیا ہے۔ شریف عزت بچا رہا ہے، ذلیل کہتا ہے دام کیا ہے۔ شریف عزت بچا رہا ہے، ذلیل کہتا ہے دام کیا ہے۔ مجال دیکھو کہ عالموں پر وہ لوگ انگلی اٹھا رہے ہیں جنہیں یہ اکبر خبر نہیں ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے۔ کون انگلی اٹھاتا ہے؟ ایک پڑھا لکھا نہیں، جو ہوٹلوں میں بیٹھ کر چائے پیتے وقت جو آواز بلند کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ خامنہ نے یہ کیسے کہہ دیا، سیستانی نے یہ کہہ دیا، کیسے کہہ دیا۔ صحیح؟ تو یہ ہماری قوم کا یہ عالم ہے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ تھا کہ مرحوم شیخ باقر النمر بہت بڑی ہستی جنہوں نے نظام ولایت فقیہ کا دفاع کیا، اور دفاع کرتے ہوئے انہیں اپنی شہادت دینی پڑی۔ اسی طریقے سے آیت اللہ شیخ محمد تقی مصباح یزدی، انہوں نے بھی بہت ساری کتابیں ان کی لکھی ہیں، تقریباً 15 کتابیں میرے پاس بھی ان کی موجود ہیں، جو بہت پہلے میں نے خریدی ہوئی تھی، اب تک تو پتہ نہیں کتنی اور کتابیں انہوں نے لکھ دی۔ اب میں ایک ان کی زندگی کا نمونہ بتاؤں گا کہ ان کا اخلاق دیکھیے، کردار دیکھیے، کس کا؟ آیت اللہ مصباح یزدی کا۔ انہوں نے ایک بہت اچھی کتاب لکھی تھی، بہترین کتاب لکھنے کے بعد ایک نظر ثانی کے لیے اور گرامیکل اعتبار سے جو مسٹیکس ہوتے ہیں اس کو دور کرنے کے لیے۔ اب وہ بہرحال ایک قاعدہ قانون اس کا ہوتا ہے کہ کہاں فل اسٹاپ لگنا چاہیے، کہاں کاما لگنا چاہیے، کہاں پر بریکٹ آنا چاہیے، تو اس فارسی زبان میں اسے گرائش کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو دیا تھا انہوں نے ایک آدمی کو کہ اس کتاب کو ذرا گرامیکل اعتبار سے اس کو دیکھ لیجئے کہ اس میں کچھ گڑبڑ تو نہیں ہے۔ اب وہ صاحب کتاب کو لے کر جاتے ہیں تصحیح کرنے کے لیے، نظر ثانی کے لیے، لیکن انہوں نے کیا کیا، کتاب اچھی تھی تو اپنے ہی نام سے کتاب چھپوا دیا، ہے نا۔ لکھا کس نے ہے؟ آیت اللہ مصباح یزدی نے لکھا ہے۔ صحیح؟ تو چھپوا دیا کس کے نام سے؟ اپنے نام سے چھپوا دیا۔ سارے طالب علم آئے کتاب لے کر ان کے سامنے کہ آقا یہ کیا ہو گیا، آپ نے اتنی محنت سے یہ کتاب لکھی، بہترین کتاب، اس نے اپنے نام سے چھپوا دیا۔
سنو گے میرے عزیزوں کیا جواب دیا؟ یہ عالم دین یہی ہوتا ہے نا، جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ یہی کام کرتا ہے، لوگوں کے اوپر احسان کرنے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھاتا۔ تو کیا کیا؟ کہا کہ اس نے کتاب چھاپ دیا ہے، کہا چھاپنا تو میں بھی چاہتا تھا، میرا کام بھی اسی نے کر دیا ہے، اب نام میرا ہو یا اس کا کیا ہو، پیغام دین کا پہنچنا چاہیے، اس کے ذریعے پہنچے یا میرے ذریعے سے پہنچے۔ اب ہم ہیں کہ کوئی بھی ایک کام اٹھاتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ او ان کا نام کیسے فہرست میں چڑھ گیا، ان کا کام وہاں لسٹ میں کیسے آ گیا۔ صحیح، ہم ناموں کی چکر میں قوم کی خدمت کو بھی بھلا دیتے ہیں۔ صحیح، اور یہاں تک کہ بہرحال آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں حالات کیا پیش آتے ہیں، صرف اور صرف نام کی چکر میں کہ ہمارا نام نہیں چڑھایا گیا، ہمارا نام کاٹ دیا گیا۔ صحیح، آپ دیکھیں کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے۔ صحیح، کبھی میٹنگ ہوتی ہے اور کسی کو نہیں بلایا جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں، ارے ہم نے ان کو جلوس میں روڈ پرمٹ دلوایا تھا، ہم ہی کو میٹنگ میں نہیں بلایا جاتا، ہم نے جو ہے اس کمیٹی کی بنیاد رکھی، ہم ہی کو نہیں بلایا جاتا۔ ارے تم نے خدا کے لیے کام کیا ہے تو پھر لوگوں سے توقع کس بات کی؟ سلوات پڑھ دیں محمد تو بہرحال یہ دونوں بزرگ ہستیاں، شیخ باقر النمر سیاسی اعتبار سے بھی۔ اب ذرا دیکھیں قرآن کی آیت جو مشہور و معروف آیت ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 سورہ آل عمران، قرآن مجید کا سورہ نمبر یاد ہے کتنا سورہ ہے؟ سٹارٹنگ ہی میں ہے یہ جی، احسن ماشاءاللہ، قرآن مجید کا تیسرا سورہ ہے سورہ آل عمران، اس کی آیت نمبر 169 مشہور و معروف آیت ہے۔ خداوند عالم اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے، حالانکہ پیغمبر اسلام ختمی مرتبہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم چاروں طرف سے مشکلات کے اندھیروں میں گھر جاؤ تو قرآن کے اجالے کا سہارا لو۔ قرآن نور ہے، تمہیں تاریکیوں سے نجات دے گا اور تاریکیوں سے محفوظ رکھے گا۔ تو قرآن مجید کی سورہ نمبر 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 ہے 169، جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اے لوگوں ہرگز کسی شہید کے بارے میں یہ تصور نہ کرنا، یہ گمان بھی نہ کرنا کیا کہ شہید مر چکا ہے۔ اموات، صحیح، موت کی جمع ہے، یعنی وہ لوگ جو راہ خدا میں مارے جاتے ہیں ان کے بارے میں یہ گمان بھی نہ کرنا، یہ سوچنا بھی نہیں، یہ فکر بھی نہیں کرنا کہ کیا کہ وہ مارے گئے ہیں۔ لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، وہ زندہ ہیں، زندہ جاوید ہیں اور اللہ کی طرف سے انہیں رزق ملتا رہتا ہے۔ شہید کا یہ مرتبہ ہے۔ سب سے بہترین موت شہادت کی موت ہے، سب سے بہترین زندگی عالم کی زندگی ہے، عالمانہ زندگی، یعنی جو عالم اپنے عمل کے ہمراہ ہو، عالم باعمل ہو تو سب سے بہترین زندگی عالم بے عمل باعمل کی زندگی ہے، اور موت سب سے بہترین اور عظیم موت، سعادت والی موت شہادت ہے۔ تو اب کیا کہنا اس شیخ نمر کا، زندہ رہا تو عالم باعمل کی حیثیت سے، مرا تو شہادت کا درجہ حاصل کیا، تو دونوں شرف اس مرد بزرگوار کو حاصل ہو گئے۔ بہترین موت شہادت ہے نا، کیوں؟ پیغمبر اسلام کا زمانہ ہے، ایک شخص دعا کر رہا ہے پروردگار کی خدمت میں، پروردگار تو میرے حق میں جو سب سے بہترین چیز کو چاہتا ہے مجھے عطا کر، ہے نا، میں وہ چیز تجھ سے مانگ رہا ہوں جو تیری نگاہوں میں میرے لیے بہتر ہے۔ پیغمبر اسلام نے اس کی دعا کو سن لیا تو اپنے اصحاب سے کہا
کہ یاد رکھو اگر اس کی دعا قبول ہو گئی تو اسے شہادت نصیب ہوگی. یعنی کیا سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ یہ شہادت ہے. تو یہ اب ہمارے لیے المیہ ہے، افسوس ہے کہ ہم ایک شہید کے نام سے یہاں مجلس میں آئے ہیں اور لوگوں کی تعداد دیکھیے. شہید کی راہ میں ہم تھوڑا سا وقت نہیں دے سکتے تو راہ شہید پر چل کے ہم جان کیا دیں گے، ہے نا؟ ہم قربانی کیا پیش کریں گے؟ جو تھوڑا سا وقت آدمی نہیں نکال سکتا وہ جان کا نذرانہ تھوڑی نہ پیش کر سکتا ہے. یہ ہمارے لیے بہرحال افسوس کا مقام ہے. تو شہادت سب سے بہترین موت ہے اور زندگی سب سے بہترین زندگی عالمانہ زندگی ہے. اور عالم کی زندگی کے بارے میں آپ کو معلوم ہے، مداد العلماء افضل من دماء الشہداء، ہے نا؟ علماء کا قلم شہداء کے خون سے بھی افضل ہے. کیوں؟ اس کی وجہ ہے شہید اپنا خون دیتا ہے، اپنی قربانی پیش کرتا ہے تو کافر کو مارنے کے لیے، دشمن خدا کو مارنے کے لیے. لیکن اگر عالم قلم چلاتا ہے تو وہ کفر کو مارنے کے لیے. فرق ہے کفر اور کافر میں، ہے نا؟ کفر یعنی کافر کی فکر کو مارنا. کافر کو مار دینا آسان ہوتا ہے لیکن کسی کے فکر کو مارنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو عالم کا مرتبہ اس لیے بلند ہے، عالم باعمل کا، کہ اس کا قلم چلتا ہے تو وہ کفر کو مارتا ہے. تو یہ دونوں شرف حاصل ہوئے شیخ آیت اللہ باقر النمر کو. تو 2006 میں سب سے پہلے ان کو جیل میں لے جایا گیا، ارسٹ وارنٹ آیا تھا، ارسٹ کیا گیا تھا اور اسی طریقے سے جاتے تھے، کچھ دن رہتے تھے، واپس آتے تھے. لیکن 2015 کے بعد جب گئے ہیں 2015 میں تو شہادت تک بھی وہیں رہے ہیں. تو ملک محمد بن نائف نام ہے اس کا، اس نے سزا سنائی تھی ان کو، کس چیز کو؟ شیخ باقر النمر کو سزائے موت اس بدبخت نے سنایا تھا. اور اس نے نہ فقط یہ کہ ان کی شہادت کی سزا سنائی بلکہ جو شہادت کی کیفیت اور ان کی جو سزا دی وہ کتنی خطرناک اس نے انتخاب کیا. شاید وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اگر ہم ایسی سزا دیں گے تو پھر آواز بند ہو جائے گی، کسی کی آواز بلند نہیں ہوگی اور ان کا نام مٹ جائے گا. لیکن اللہ اکبر، خدا کا یہ وعدہ ہے کہ جو اس کی راہ میں شہید ہوتے ہیں، مارے جاتے ہیں، تو وہ مرتے نہیں ہیں. تو یہی تو وجہ ہے کہ آپ دیکھیں تہران میں نام تھا بوستان کے نام سے ایک بہت بڑے روڈ کا، جہاں پر سعودی عربیہ کی ایمبیسی تھی، سفارت خانہ تھا. لیکن جیسے ہی آج شہادت کی خبر ملی ہے شیخ باقر النمر کی، دوسرے ہی دن پورے روڈ کا نام بدل کے پورے روڈ کا نام رکھ دیا گیا کہ یہ شاہراہ ہے، مین روڈ ہے کس کا؟ شہید شیخ باقر النمر کے نام کا. اللہ اکبر. تو سعودی عربیہ کی جہاں ایمبیسی تھی تو شاید ایک پیغام ہے ان کے لیے کہ تم ان کو مار کے یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کا نام مٹ گیا، لیکن ہم انہیں ایسا زندہ رکھیں گے کہ تم داخل ہوتے ہوئے بھی ان کے نام کو یاد کرو گے، اس گلی سے نکلتے ہوئے بھی ان کو یاد کرو گے، ہے نا؟ اب اس سفارت خانے میں کوئی بھی جائے گا تو اس کو یہ مجبوراً کہنا پڑے گا کہ مجھے اس روڈ پر جانا ہے. یعنی کہاں؟ شیخ باقر النمر روڈ پر مجھے جانا ہے. اللہ اکبر. یہ بھی ایک طریقہ ہے، یعنی خدا بند عالم کا یہ سسٹم ہے، نظام ہے، الہی نظام ہے کہ خدا بند عالم شہید کو زندہ رکھتا ہے. لہذا ہمیں بھی اگر سب سے اچھی چیز مانگنا ہے تو وہ شہادت ہے. ایک شہید کا واقعہ میں کل ہی سن رہا تھا تو عجیب تھا. اس شہید کی ہر نماز کے بعد ایک ہی دعا تھی. اللہ اکبر. ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو ایسی دعائیں کرتے ہیں؟ یہ دعائیں ہمارے تصور میں بھی نہیں آتی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے شہادت والے راستے کو اختیار ہی نہیں کیا. میں ایک چھوٹی سی بات کر کے میں اس واقعے کو سناؤں. دیکھیے ہم میں اور شہداء میں فرق کیا پایا جاتا ہے. بہت توجہ عزیزوں میرے.
اس ایک جملے سے آپ مفہوم کو انشاءاللہ سمجھ سکتے ہیں۔ میرے چھوٹے بچے بھی یہاں موجود ہیں، آپ دیکھیں کہ ہم میں اور شہید میں فرق کیا ہے۔ یہ شہداء مدافع حرم نے بتایا، یعنی حرم بی بی زینب کی جو حفاظت میں لگے ہوئے ہیں، انہوں نے یہ بتایا کہ فرق کیا ہے ہم میں اور شہیدوں میں۔ ہم میں اور شہیدوں میں فرق یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ راستہ کھل جائے تو زیارتوں پر جائیں گے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ راستہ بنائیں گے تاکہ زائرین یہاں پر آئیں۔ کتنا بڑا فرق پایا جاتا ہے۔ تو ایک شہید کی داستان کچھ اس طرح ہے کہ وہ جب بھی نماز مکمل کرتا یا ہر مجلس کے بعد جب بھی اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کرتا تو وہ یہی دعا کرتا کہ پروردگار یا میرے امام کا دیدار کرا دے یا پھر میرے امام کے ہاتھوں سے میرے کفن کا انتظام کر دے۔ یعنی دعا کیا ہے؟ امام کے دیدار کی دعا ہے، اور اگر دیدار میں اس لائق نہیں ہوں کہ دیدار نہیں کر سکتا، میری گناہگار آنکھیں اگر وقت کے امام کا دیدار نہیں کر سکتی، تو پروردگار ایک کام ایسا کرنا کہ مجھے جو کفن پہنائے تو ہمارے وقت کا امام پہنائے۔ تو لوگ شاید ہلکے میں لیتے تھے، لیکن وہ وقت بھی آیا کہ جب یہ شہید ہو گئے، انہوں نے اپنی شہادت پیش کی اور نہلانے کے لیے، حالانکہ جو شہید میدان میں مرتا ہے اسے کفن اور غسل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے نا، وہ خون کی حالت میں بھی رہتا ہے تو اسی حالت میں اسے دفنا دیا جاتا ہے۔ لیکن اب شہید کو گھر لا لیا گیا لوگوں کو دکھانے کے لیے، دیدار کروانے کے لیے، اہل خانہ کو زیارت کروانے کے لیے، تو لوگوں نے سوچا کہ کم از کم ان کو ہم کفن پہنا ہی دیتے ہیں۔ تو کفن پہنانے جا رہے تھے، چاروں طرف خیمہ لگا دیا اور داخل ہونا چاہ رہے تھے، اتنے میں کیا دیکھا کہ ایک نور ساتھ ہوا، بہت عظیم نور۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ایسا نور کبھی ہم نے زندگی میں نہیں دیکھا، اور وہ نور قریب آیا تو ہم نے دیکھا کہ نقاب پوش ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کی ہیبت اتنی زیادہ تھی کہ ہماری زبانیں بھی بند تھیں۔ وہ آنے والا آیا تو اس نے کہا ہٹ جاؤ، اسے کفن پہنانے کا کام میرا ہے، میری ذمہ داری ہے۔ تو ہم امام سے غافل ہو سکتے ہیں، ہمارا امام ہم سے غافل نہیں ہے۔ تو دعا ہم جو کرتے ہیں، ہماری دعائیں ہی آپ دیکھ لیجئے کہ ہماری کتنی معرفت ہے، لیکن جو شہید ہے، جو شہید کی زندگی بسر کرتا ہے، اسے معلوم ہے کہ مجھے کون سی دعا طلب کرنا چاہیے، کون سی دعا مانگنی چاہیے۔ تو شیخ باقر النمر جنہوں نے اپنی شہادت کو پیش کیا تو نہایت کی جرأت کے ساتھ، جیسے لوگوں نے کہا نا کہ آدمی کو موت کی خبر سن کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، لیکن خود دشمنوں کا کہنا ہے جو انہیں قتل کرنے جلاد لے کر جا رہے تھے، ان کا کہنا ہے کہ جیسے جیسے ان کی موت کا وقت قریب آ رہا تھا ویسے ویسے ان کا چہرہ نورانی ہوتا جا رہا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ راہ حسین میں ہے، اور مولا حسین کے لیے جناب زینب نے بھی یہ کہا تھا جب 11 محرم کی صبح گزر رہی تھی تو ایک جملہ کہا تھا انت اخی وابن امی، اے بھیا حسین کیا تو ہی میرا ماجا یا حسین ہے؟ یعنی یہ اس وجہ سے نہیں کہ کچھ زخم امام کے بدن پر لگ گئے تو زینب نے نہیں پہچانا، بلکہ جناب زینب نے ایک اور بات کی طرف اشارہ کیا جو اہل عرفان سمجھ سکتے ہیں، اہل معرفت سمجھ سکتے ہیں۔ تو جناب زینب کا مقصد یہ تھا کہ جناب زینب دنیا والوں کو یہ بتا رہی تھی کہ آج جو نور میرے بھیا کے جسم پر دیکھ رہی ہوں، ایسا نور میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ بہرحال موت ہوئی، دنیا بھر میں ان کے حمایت میں احتجاجات کیے گئے، جلوس نکالے گئے، ان کی شہادت کو رائے گاہ جانے نہیں دیا گیا، اور ان کی شہادت رنگ لا رہی ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جس ملک میں انہیں بے رحمی سے مارا گیا ہے، جس فکر کے خلاف انہوں نے آواز بلند کی، تو وہیں پر جو آج بن سلمان ہے ملک سعودیہ کا، تو اس نے یہ کہا کہ وہابیوں کو اس وقت چڑھائے رکھنا اور وہابیوں کو جگہ دینا یہ سعودی عربیہ کے لیے خطرہ ہے۔
4 سال پہلے شہادت کے موقع پر انہوں نے اعلان کیا تھا کہ وہابیت کی فکر کیا ہے. ان کی شہادت کے بعد آج ظالم کو بھی محسوس ہو رہا ہے کہ ان کی فکر کیا ہے. تو کسی کی شہادت رائے گاہ نہیں جاتی، ان کا خون کا فیصلہ اس وقت تک نہیں ہو جاتا کہ جب تک کہ ان کو ان کا حق نہیں مل جاتا. تو بہرحال لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے دنیا بھر میں، چاہے وہ ایران ہو، ہندوستان ہو، پاکستان ہو، عراق ہو، بحرین ہو، جہاں کہیں بھی اہل انصاف تھے، منصف مزاج تھے، سب نے ان کی حمایت میں آواز بلند کی، سب نے افسوس کا اظہار کیا. اور سر تن سے جدا ہونے کے باوجود جب جنازے کو پیش کیا گیا تو عجیب کیفیت تھی. کم از کم کچھ رونے والے رہ گئے تھے، اور جنہوں نے رویا ہے ان کے اوپر کوئی تماچے لگانے والا نہیں تھا. میں کہوں گا اے شیخ باقر النمر، آپ کی شہادت مظلومانہ شہادت ہے. عالم غربت میں وطن سے دور اور اپنے بچوں اور اہل و عیال سے دور رکھ کر آپ کو شہید کر دیا گیا، لیکن آپ کی شہادت کے بعد دنیا بھر سے لوگوں نے تسلیت کا پیغام پہنچایا اور آپ کے اہل خانہ کو تسلی دینے کا انہوں نے کام کیا. لیکن ہائے غربت ہے تو یہ سید سجاد کی ہے، غربت ہے تو زینب و کلثوم کی ہے، یہ غربت ہے تو سکینہ کی ہے. وہ کیفیت جو بیان کی جاتی ہے، اللہ اکبر، کیفیت یہ ہے کہ ایک مرتبہ سکینہ اپنے باپ کی لاش سے لپٹی ہوئی ہے اور کوئی بھی کوشش کرتا ہے جدا نہیں ہوتی. شبر اتنے تازیانے برساتا ہے. ایک مرتبہ زینب آواز دیتی ہے، اے سکینہ، ارے جلدی اٹھ جاؤ ورنہ تمہاری روح بھی قفس عنصری سے پرواز کر جائے گی. اللہ اکبر، کیا محبت تھی سکینہ کو اپنے باپ سے. ہاں زادارو حسین کے بچوں کو رونے نہیں دیا گیا، اور آج ایک جنازہ ہوتا ہے تو ہزاروں اٹھانے والے ہوتے ہیں. لیکن کیسی غربت تھی سید سجاد کی. ارے اور اس کے بعد مولا حسین کو دیکھیے آپ، مولا حسین اکیلا لاشوں پر لاشیں اٹھا رہا ہے. کبھی کڑیل جوان اکبر کا لاشا، کبھی پامال شدہ شہید قاسم کا لاشا، کبھی اونو محمد کے لاشیں، کبھی حبیب اور جون کے لاشیں اٹھا رہا ہے. لیکن ہائے کیفیت کیا ہے، جیسے کہ آپ مرثیے میں سنتے ہیں مولا حسین کی غربت کا منظر جو پیش کیا گیا ہے کہ عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. ارے آج کسی کے یہاں بھی موت ہوتی ہے تو کم سے کم یہ کہا جاتا ہے کہ کیسے مر گئے، کیا ہو گیا تھا، یہ دنیا سے چلے گئے. لیکن ہائے حسین کی غربت کوئی نہ تھا جو حسین سے یہ سوال کرتا. اللہ اکبر. آزادارو، مولا حسین نے اپنی شہادت پیش کرنے کے لیے ایک مرتبہ نیام کو تلوار سے نکالا، آخری رخصت کے لیے خیمے میں داخل ہوئے اور کہا کہ اے بی بی زینب، اے بہن ام کلثوم، اے بیٹی سکینہ، علیکن منی سلام، میرا سلام آخر قبول کیجئے. اللہ اکبر. بیویوں کے دل گھبرانے لگے، اس لیے کہ عباس جا رہے تھے تو بیویوں کو امید تھی کہ ابھی حسین زندہ ہے. اکبر جا رہے تھے تو بیویوں کو امید تھی ابھی حسین زندہ ہے. لیکن جب حسین جا رہے تھے تو بیویاں کو جس کے اوپر بھروسہ کرتی، ایک مرتبہ سکینہ آگے بڑھی اور کہا بابا ردنا الی مدینہ جدنا. بابا ہمیں معلوم ہے کہ آج کوئی ہمیں بچا نہیں سکتا، لیکن بابا ایک کام کیجئے، ہمیں ہمارے نانا کے مدینے پہنچا دیجئے. اب حسین جواب دے تو کیا جواب دے. حسین سر کو جھکا لیتے ہیں. ایک مرتبہ سکینہ نے دیکھا تو کہا بابا خدا حافظ، اب میں آپ کا راستہ نہیں روکتی، آپ بھی جائیے. کیوں یہ سکینہ نے کہا؟ اس لیے کہ روایت میں ملتا ہے کہ مولا حسین جب جواب نہ دے سکے اور خاموش ہو گئے کہ سکینہ کو کوئی شبر کے تماچوں سے بچا نہیں سکتا، تو تھوڑی دیر کے لیے سکینہ کو نیند آ گئی. اسی دوران خواب میں دیکھا کہ ایک ضعیفہ آئی ہے، ہاتھ میں عصا ہے، کمر میں پہلو میں ہاتھ ہے. آنے کے بعد کہتی ہے بیٹی سکینہ، حسین مجھ سے ملنا
ظالموں آؤ ذرا دیکھو کہ اس تم شیر کا مقابلہ کیسے کر سکو گے. اس کے بعد نجف کا رخ کر کے کہتے ہیں اے بابا علی آؤ اس کی جنگ دیکھو جس کا بھائی مارا گیا, اس کی جنگ دیکھو جس کا گڑیل جوان بیٹا مارا گیا, اس کی جنگ دیکھو جس کے ششماہ بیٹے کے گلے میں تیر لگا. جنگ کرتے جا رہے ہیں. عالم یہ ہے کہ فوج کوفے کی دیواروں سے ٹکرا رہی ہے. ایک مرتبہ آواز آئی حسین تلوار کو نیام میں رکھ لو. حسین کو تلوار کو نیام میں رکھنا ہی تھا. بھائی ہوئی فوج واپس مقتل میں آ گئی. ارے روایت کا جملہ ہے کہ 4000 تیر اندازوں نے ایک وقت میں مولا حسین کا اشارہ لیا اور مولا حسین کا نشانہ لیا اور تیروں کی بارش ہو رہی ہے. اتنے تیر ایک بزرگ عالم دین نے کہا کہ مولا حسن کے جنازے پر بھی تیر لگے, حسین کے جنازے پر بھی تیر لگے. فرق یہ تھا کہ حسن کے جنازے پر تیر تھے, حسین کا تیروں پر جنازہ تھا. ارے زخم پر زخم لگتا گیا, حسین کا کوئی پرسان حال نہ تھا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ. السلام عَلَيْكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَعَلَى الْأَرْوَاحِ الَّتِي حَلَّتْ بِفِنَائِكَ. عَلَيْكَ مِنِّي سَلَامُ اللَّهِ أَبَدًا مَا بَقِيتُ وَبَقِيَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَلَا جَعَلَهُ اللَّهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنِّي لِزِيَارَتِكُمْ. السلام على الحسين وعلى علي الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام علیکم یا رب اللہ, السلام علیکم ابن رسول اللہ, السلام علیکم ابن امیر المومنین ابن سید الوسیم, السلام علیکم ابن فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین, السلام علیکم ابو الفضل عباس ابن امیر المومنین, السلام علیکم جمیع شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغربا, السلام علیکم من الضعفاء والفقراء, السلام علیکم یا شمس الشموس انیس النفوس غریبا شہیدا مظلوما غیر زیتوس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب نصر الزمان, السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن, السلام علیکم یا شریک القرآن, السلام علیکم یا رکن الایمان والاسلام. الامان 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 اجل اللہ تعالی فتح سر اللہ مخرج کو ظہور وجعلنا من اوانک وانصارک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وعلى محمد. مومنین کل نماز مغرب میں اسی مقام میں شہید قاسم سلیمانی کے اصحاب ثواب کی مجلس منعقد ہے. شرکت کر کے ثواب داران حاصل کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.